الناس، سورۃ الناس مدنی ہے۔ اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام، اس سورت میں الناس بار بار آیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الناس رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، سورۃ الفلق کے زمانہ نزول کے بارے میں علماء تفسیر کی جو 2 رائیں بیان کی گئی ہیں، وہی رائیں اس سورت کے نزول کے بارے میں بھی ہیں، اس لیے کہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں اور دونوں کی فضیلت و اہمیت اور شان نزول بھی ایک ہی ہے، جیسا کہ ان احادیث سے معلوم ہوا جو سورۃ الفلق کی فضیلت کے بیان میں گزر چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ چیز ان 4 چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے جن کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم سورۃ الفلق میں دی گئی ہے، اس لیے کہ شیطان ہی، چاہے وہ جنوں کا شیطان ہو یا انسانوں کا، تمام برائیوں کی جڑ ان کا منبع ہے۔ وہی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، ان کی نگاہوں میں برائیوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور ان کو کر گزرنے کے لیے ان کے ارادوں کو مہمیز لگاتا ہے، اور بھلائی کے کام کرنے سے ان کی ہمت کو پست بناتا ہے، اور نیکی کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں بدشکل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور شیطان اپنے اس کام میں ہر وقت لگا رہتا ہے، ہمادم وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے، اور جب بندہ مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذریعے شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہے تو شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد اور شیطان کے وسوسے سے اس کی پناہ مانگتا رہے، جو تمام انسانوں کا رب ہے، ان کا حقیقی بادشاہ ہے اور ان کا تنہا معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور نہ اس کے سوا کوئی بادشاہ ہے، اور نہ کوئی معبود حقیقی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی جناب میں پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے شاہ حقیقی کی جناب میں، لوگوں کے تنہا معبود کی جناب میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے۔ اور اس شیطان کی صفت یہ ہے کہ آدمی جب اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب غفلت سے چوکنا ہوتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان لگا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ نے کہا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اعتکاف کی جگہ میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رات کے وقت نکلے تاکہ انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیں۔ راستے میں 2 انصاری سے ملاقات ہو گئی، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تیز تیز چلنا شروع کیا تو آپ نے کہا، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حوئی ہے۔ دونوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا، شیطان ابن آدم کے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ تم دونوں کے دلوں میں کوئی برائی نہ ڈال دے۔ اور امام احمد نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے کہا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ،
کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور حسن بصری کا قول ہے جنوں کا شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان تو کھل کر سامنے سے آتا ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، پس تم جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگو، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں۔